ایک دفعہ ایک شہر میں ایک بہت کامیاب تاجر رہتا تھا۔ اس کا ایک اکلوتا بیٹا جو ابھی چھوٹی عمر کا لڑکا تھا، وہ بہت سست تھا۔ تاجر کا بیٹا دونوں ہاتھوں سے پیسہ خرچ کر رہا تھا اور کبھی گھر کے کسی کام میں بھی مدد نہیں کرتا تھا۔ تاجر کی خواہش تھی کہ اس کا بیٹا سیکھے مزدوری کی قدر کے بارے میں، تو ایک دن اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا، آج سے تمہیں رات کا کھانا تب دیا جائے گا جب تم کچھ کمائی لے کر گھر آؤ گے۔ پہلے تو لڑکا پریشان تھا، لیکن جب اس نے اپنے باپ کے سنجیدہ چہرہ دیکھا تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کا باپ سنجیدہ ہے۔ لڑکا ڈر گیا اور اپنی ماں کے پاس گیا۔ لڑکے نے اس بارے میں اپنی ماں کو سب کچھ بتایا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا لڑکا پریشان ہو یا رات کا کھانا چھوڑ دے۔ اس دن اس نے رات کے کھانے پر اپنے بیٹے کو سونے کا سکہ دیا۔ میز پر جب باپ نے بیٹے سے اس کی دن بھر کی کمائی کے بارے میں پوچھا تو لڑکے نے فوراً سونے کا سکہ پیش کیا، اور وہ سونے کا سکہ دیکھ کر باپ سمجھ گیا اس نے وہ رقم نہیں کمائی محنت سے۔ باپ نے لڑکے سے کہا کہ اس سکے کو باہر کنویں میں پھینک دو۔ لڑکا بغیر کسی ہچکچاہٹ کے باہر شہر میں جا کر کنویں میں پھینک دیا سکے کو، اور پھر کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ اگلے دن باپ نے اپنی بیوی کو شہر سے باہر اس کے والدین کے گھر بھیج دیا۔ جب لڑکا سو کر اٹھا تو باپ نے لڑکے کو رات کے کھانے کی شرط یاد دلائی اور اس کی ماں کو والدین کے گھر جانے کے بارے میں بھی بتایا۔ یہ سن کر لڑکا پریشان ہو گیا کہ آج اسے پیسے کون دے گا۔ لڑکا اپنے دادا کے پاس گیا۔ دادا نے اسے سکہ دے دیا۔ رات کو جب باپ نے پیسوں کے بارے میں پوچھا، لڑکے نے باپ کو سکہ دے دیا۔ باپ نے دوبارہ کہا کہ وہ سکے کو دوبارہ کنویں میں پھینک دو۔ لڑکے نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے سکے کو کنویں میں پھینک دیا اور کھانا کھانے کے لیے واپس میز پر آ گیا۔ باپ کو معلوم تھا کہ یہ کوئی اور نہیں، یہ سکہ اس کے دادا جان نے اس کو دیا ہے۔ تو اپنے باپ کے پاس گیا اور اس سے ساری بات بتائی۔ اگلے دن دادا صبح ہوتے ہی گھر سے چلے گئے تاکہ لڑکا ان کے پاس نہ آئے۔ لڑکا جب سو کر اٹھا تو باپ نے پھر اسے شرط یاد دلائی۔ لڑکا اپنے دادا کو ڈھونڈتا رہا، لیکن اس بار اسے دادا کہیں نہ ملے۔ اب بس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ لڑکا کافی دیر سوچتا رہا کہ اب وہ کیا کرے، تو وہ پھر بازار میں کام کی تلاش کے لیے چل پڑا۔ بازار میں کافی دیر تک کام کی تلاش کرتا رہا۔ آخرکار اسے ایک دکاندار کام دینے پر راضی ہو گیا۔ دکاندار نے اسے کہا کہ وہ اس ٹرنک کو اس کے گھر تک چھوڑ کر آئے تو وہ اسے پیسے دے گا۔ لڑکا انکار نہ کر سکا۔ اس نے ٹرنک کو اٹھایا اور گھر تک چھوڑ کر آیا۔ لڑکا جب کام سے فارغ ہوا تو اس کے پاؤں کانپ رہے تھے اور پسینے سے بھیگ رہے تھے۔ شام کو جب وہ گھر واپس آیا تو اپنے والد کے پاس گیا۔ انہوں نے 10 روپے دیے۔ اس بار بھی والد نے اسے کنویں میں پھینکنے کو کہا۔ لڑکا اپنی محنت کی کمائی کو اس طرح پھینکنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس لڑکے نے انکار کر دیا کہ یہ رقم پھینک دو، روتے ہوئے کہا۔ لڑکے نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، میرا سارا جسم درد کر رہا ہے، میری کمر پر زخم ہے اور آپ مجھے پیسے کو کنویں میں ڈالنے کو کہہ رہے ہیں۔ باپ نے مسکرا کر کہا، درد تبھی محسوس ہوتا ہے جب محنت کا پھل ملے۔ آپ کو اپنی والدہ اور دادا سے بغیر کسی محنت کے سکہ مل گیا تھا، اس لیے آپ کو اسے کنویں میں پھینکنے میں کوئی تکلیف نہیں تھی، مگر کیا تمہیں اب محنت اور مشقت کی قدر کا احساس ہوا ہے؟ اسے اپنی غلطی کا اندازہ ہوا اور اس محنتی سبق کے لیے اپنے والد کا شکریہ ادا کیا۔ اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کبھی کبھی زندگی کا بہترین سبق مشکل ترین حالات سے سبق ملتا ہے۔ اپنے اندر اتنی ہمت پیدا کرو کہ کل آپ جن کے لیے مذاق تھے، آج آپ ان کے لیے مثال بن جاؤ۔ آپ کے راستے میں کس طرح کی مشکلات آئیں گی یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن ان مشکلات سے کیسے نکلنا ہے یہ آپ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ ہر انسان کے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں، جیسے زندگی گزر رہی ہے گزارتا رہے،
یا پھر ہمت کرے، محنت کرے اور بدل ڈالے زندگی کو۔ منزل تک پہنچنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اگر ہم کہیں گے ہم محنت کیے بغیر آگے بڑھ جائے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اپنے مقصد کو پانے کے لیے اس حد تک محنت کرو کہ قسمت بھی کہے یہ لو بیٹا، اس پر تمہارا ہی حق ہے۔ جب تم ہمت ہارنے لگو تو سوچنا تم نے شروع کس وجہ سے کیا تھا۔ اس لیے اپنے کام سے پیچھے مت ہٹو اور محنت کرتے رہو۔ شکریہ۔ اگر آپ کو انکریج ٹیچ کی ویڈیو پسند آ رہی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ اور جو بھی میرے چینل پہ نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔ شکریہ۔